हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात कर रहे हैं 26/11 यानी 26/11 के हवाले से। 2008 और अभी है 2022। तकरीबन 14 साल इस इंसिडेंट को हुए, इस सानहे को हुए। एक बड़ा हमला था और 166 लोगों की इसमें जानें गई थी और मोर देन 300 जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए थे इस हमले में। इसके हवाले से बहुत सारी बातें होती रही हैं और मेरे ख़्याल में होती रहेंगी। बट अभी तक जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे पर्दा नहीं उठा। पाकिस्तान के जो लोग इस केस से रिलेटेड काम कर रहे थे वो अपनी बात सुना रहे हैं, अपना उज़र पेश कर रहे हैं। जो इंडिया की तरफ से हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। वो कुछ और चीज़ें कहते हैं, यहाँ वाले कुछ और चीज़ें कहते हैं। इसके ऊपर मैंने जो एक 2 सेमिनार्स भी अटेंड किए थे कुछ साल पहले, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें मैंने इस केस के हवाले से सुनी। लेकिन ये गुत्थी जो है मेरे ख़्याल में ये सुलझने का नाम नहीं ले रही या इसको सुलझने नहीं दिया जा रहा। ये इश्यू है। कैसे और क्यों हुआ? कोई आज भी कहता है अजमल कसाब पाकिस्तानी था, कोई कहता है नहीं अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। कोई कहता है पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखता था, स्कूल यहीं से पढ़ा था, कोई कहता है नहीं जी उसके पास इंडियन पासपोर्ट और वहाँ की आइडेंटिटी थी। खैर ज़कीउर रहमान लखवी का क्या रोल था और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके क्या-क्या रोल्स रहे हैं। आज इस पे बात करेंगे। वैसे तो मैंने कहा कि 14 साल हुए लेकिन क्योंकि इंडिया हमेशा इस हवाले से बात करता है, उड़ी अटैक की बात करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद 26/11 की बात करता है। बिज़नेस सिटी ऑफ इंडिया मुंबई उसके ऊपर हमला होना यकीनन किसी भी मुल्क का जो कारोबार से रिलेटेड शहर हो या कोई और बड़ा शहर हो, उस पे इस तरह का हमला होना मेरे ख़्याल में एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है। कहीं पे भी इस किस्म का हो 26/11 हो या फिर हमारा जो एपीएस अटैक हो जहाँ पे तकरीबन 150 लोगों की जानें गई थी या फिर और इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स हों। लंदन जो रेलवे ब्रिज पे अटैक होता है या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक्स होते हैं 9/11 और और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं या फिर आज से 3 साल पहले क्राइस्ट चर्च में मसाजिद के ऊपर हमले हों। ये सारी इस तरह के इंसिडेंट है कि इसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उनका ना ये किसी से पाकिस्तान में किसी से उनकी दुश्मनी थी या है या होगी और ना हिंदुस्तान में थी, ना अमेरिका में, ना अफ़गानिस्तान में, ना लंदन में, ना न्यूज़ीलैंड में, ना बांग्लादेश में और ना कहीं और। लेकिन वो कोई अपने होटल में रह रहा था, किसी काम से आया हुआ था, कोई क्या लेकिन वो बगैर किसी वजह के इस हमले का निशाना बना। हुआ क्या था शुरू से एक लंबी कहानी है। मुझे एक रिसर्च इससे रिलेटेड बहुत अच्छी रिसर्च मिली थी जिसमें मुझे लगा कि काफ़ी बैलेंस चीज़ें भी इसके अंदर बात की गई हैं। मुख्तलिफ जो लोग इस केस से रिलेटेड पाकिस्तान में भी काम करते रहे, हिंदुस्तान में भी काम करते रहे, तो उनके कुछ कमेंट्स और उनके रेफरेंसेस शामिल थे। इस वजह से मैंने कहा कि यार इसके ऊपर बात की जा सकती है। कहानी शुरू होती है जी 21 नवंबर 2008 शाम का वक्त। कहते हैं कि 10 नौजवानों को अजीज आबाद कराची से 100 मील के फासले पर जिला टट्टा में वाक़या केटी बंदर पोर्ट के करीब एक घर में लाया गया जहां उन्हें मुबैना मिशन की तफसील से आगाह किया गया। ये नौजवान कई माह की एक मुबैना ट्रेनिंग के बाद अब मिशन की तकमील के लिए तैयार थे। मुंबई हमलों में जिंदा बच जाने वाले हमला और अजमल कसाब जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी के इतराफी बयान के मुताबिक अगले ही रोज यानी 22 नवंबर 22 ऑफ नवंबर
کو ان نوجوانوں کو مختلف اہداف کے نقشے اور یعنی میپس اور ان کے متعلق آخری بریفنگ دی گئی، اور اس روز شام 7 بجے انہیں کیٹی بندر پر موجود ایک بڑی کشتی میں پہنچایا گیا، جہاں سے ان کا وہ سفر شروع ہوا جس سے وہ کبھی واپس نہ لوٹے۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں اپنی منزل کی بابت رہنمائی کے لیے مبینہ حملہ آور اپنا جی پی ایس بھی آن کر لیتے ہیں۔ ممبئی حملوں میں سندھ کے شہر ٹٹا کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی ہے طارق کوسا نے ڈان نیوز پیپر میں مارچ 2015 میں چھپنے والے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ ٹٹا ہی وہی مقام تھا جہاں پر ممبئی حملہ آوروں کو تربیت دی گئی اور یہیں سے انہیں مشن کے لیے روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف ان 10 حملہ آوروں کی شناخت ابھی تک متنازعہ رہی ہے کہ آیا یہ پاکستانی تھے بھی یا نہیں، کیونکہ پاکستان اجمل قصاب کے اعترافی بیان کو درست تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کے دعوے کے مطابق پاکستانی تفتیش کاروں کو کبھی بھی اجمل قصاب تک رسائی نہیں دی گئی، جس سے ان کے اعترافی بیان کی حقیقت معلوم ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ موقف بھی ہے کہ انڈیا نے مرنے والے دیگر 9 حملہ آوروں کی تفصیلات بھی کبھی پاکستان کو فراہم نہیں کی، جس کے بعد نادرا اور دیگر ذرائع سے ان کے پاکستانی ہونے کے دعوے کی تصدیق ہو پاتی۔ اچھا، اس وقت کے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب تھے، انہوں نے 12 فیبروری 2009 کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ممبئی دھماکوں میں ملوث حملہ اور پاکستان سے ہی انڈیا گئے تھے، لیکن ان کے پاس ان کی شناخت اور خاندان کی تفصیلات دستیاب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ اور کراچی سے ایک کشتی پر روانہ ہوئے تھے جو بلوچستان سے منگوائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملہ اور ٹٹا سندھ سے سمندر کے راستے انڈیا گئے، لیکن اس کی ابھی تفتیش ہونی ہے کہ وہ وہاں ممبئی تک کیسے پہنچ گئے۔ 2009 میں رحمان ملک مرحوم جن کی ڈیتھ کو تقریباً 1 سال ہوا ہے، یہ ان کا ایک ریفرنس۔ اس کے بعد آگے بڑھیں۔ پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے متعلق حال ہی میں چھپنے والی ایف آئی اے کی ریڈ بک میں ان ملزمان کی تفصیل موجود ہے جو سن 2008 میں ہونے والے ممبئی حملہ کیس میں مطلوب ہے۔ اچھا، بی بی سی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ اس ریڈ بک تک ان کو رسائی دی گئی۔ یہ ملزمان ممبئی حملہ کیس میں مجرمانہ سازش، دہشت گردوں کی مالی اور لاجسٹک سپورٹ اور آنت کے جرم جیسے الزامات میں مطلوب ہے، اور پچھلے 1 دہائی سے مطلوب دہشت گردوں کی اس فہرست میں شامل ہے، لیکن آج تک پاکستان کے تفتیش کار یا ادارے انہیں ایک بار بھی پکڑنے سے قاصر رہے ہیں۔ اچھا، حملہ اور جو تھے اٹیکرز، انہوں نے سمندر کے ذریعے سفر کو ترجیح کیوں دی؟ اجمل قصاب کے اعترافی بیان کے مطابق سمندر میں چند گھنٹے سفر کرنے کے بعد تقریباً رات 9 بجے کے قریب ہند حملاوروں کو الحسینی نامی چھوٹی کشتی میں منتقل کیا گیا اور اسلحہ، کھانے پینے کی اشیاء، لائف جیکٹس اور دیگر ساز و سامان سے بڑے بیگز بھی مہیا کر دیے گئے، جہاں سے ان کا بڑے معاشی مرکز یعنی بزنس سٹی اور 2 کروڑ آبادی والے انڈیا کے سب سے بڑے شہر ممبئی پر حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ سفر کا آغاز ہوا۔ اجمل قصاب کے اعترافی بیان کے مطابق اگلے روز یعنی 23 نومبر کو دن 12 بجے انہوں نے مچھلیاں پکڑنے والی انڈین کشتی ایم وی کوبر کو اغوا کیا اور اس میں سوار 5 افراد میں سے 4 کو قتل کر کے کشتی کے کپتان امر سنگھ سولنکی کو زندہ چھوڑ دیا۔ الحسینی کشتی سے سارا سامان اس میں منتقل کرنے کے بعد امر سنگھ کو کہا گیا کہ وہ کشتی چلاتے رہیں اور انہیں ان کی منزل پر لے کر چلیں۔ طارق کوسا کے آرٹیکل کے مطابق الحسینی کشتی کو بعد میں پاکستانی تفتیشکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اجمل قصاب کے اعترافی بیان کے مطابق 26 نومبر 2008 کی شام کو یعنی 4 بجے کے قریب یہ 10 حملہ اور انڈیا کے سمندری حدود میں داخل ہو گئے، جس کے بعد ہدایات کے مطابق کشتی کے کپتان امر سنگھ سولنکی کو بھی قتل کر دیا گیا اور باقی سفر ان لوگوں سے جی پی ایس کی مدد سے خود طے کیا۔ 26 نومبر کو رات 8:20 پر یہ لوگ ساحل پر واقع جو مچیرو کی ایک بستی بدوار پار کے قریب اترے اور اپنے اپنے اہداف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اجمل قصاب کے اعترافی بیان کے مطابق 10 حملہ اوروں کو 2 کے 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا اور اسماعیل خان ان سارے حملہ اور گروپس کا لیڈر تھا اور ان کے ساتھ دوسرا حملہ اور اجمل قصاب بھی تھا۔
یہ دونوں ٹیکسی پر بیٹھ کر 9 بج کر 20 منٹ کے لگ بھگ انڈیا کے سب سے مصروف ریلوے اسٹیشن CST، جہاں انڈیا کے سینٹرل ریلوے کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، پہنچے اور ہینڈ گرنیڈز اور AK-47 رائفلوں سے حملہ کر دیا۔ اسٹیشن سے لگ بھگ 35 لاکھ مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں یہاں 58 لوگوں کی جان گئی اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ اسماعیل خان اور اجمل قصاب نے اس کے بعد کوما اسپتال پر حملہ کیا، جہاں متعدد لوگوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد گرگاؤں چوپاٹی پر پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ میں اسماعیل خان مارے گئے، جبکہ اجمل قصاب کو زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیا گیا۔ اسی رات 10 بجے کے قریب عبد الرحمان اور فہد اللہ نامی حملہ اوروں نے اوبرائے اور ٹرائیڈنٹ ہوٹل پر حملہ کیا، جہاں 33 لوگوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کیا گیا۔ 10 بج کر 25 منٹ پر ایک یہودی سینٹر نریمان ہاؤس پر بابر عمران اور نذیر نامی حملہ اوروں نے حملہ کیا اور 4 افراد کو قتل اور متعدد کو زخمی کیا۔ لیوپولڈ کیفے اور بار پر حافظ ارشد اور نسیم نامی افراد نے حملہ کیا، جہاں 10 لوگ مارے گئے۔ اس طرح شعیب اور جاوید نے تاج ہوٹل پر حملہ کیا، جہاں بعد میں حافظ ارشد اور نسیم نامی حملہ اوروں نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ تاج ہوٹل پر حملے کے نتیجے میں 32 افراد جو ہیں ان کی جانیں گئی اور متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ خیر، یہ جو اس کے حوالے سے آپریشن تھا وہ تقریباً 3 دن تک جاری رہا اور اس کے بعد اس کی کلیئرنس ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم آتے ہیں کہ انڈیا جو ایلیگیشنز لگاتا ہے پاکستان کے خلاف، وہ کلیم کرتا ہے چیزوں کو، کہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ انڈیا نے دعویٰ کیا کہ اجمل قصاب سے تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہ حملہ اور پاکستان سے آئے تھے اور ان کا تعلق قلعدم تنظیم لشکر طیبہ سے تھا۔ انڈیا نے الزام لگایا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی لشکر طیبہ کے امیر حافظ سعید نے کی، جسے انجام تک ان کی جماعت کے لوگوں نے پہنچایا۔ انڈیا نے حافظ سعید سمیت لشکر طیبہ کے متعدد لوگوں کے ناموں پر مشتمل 35 افراد کی لسٹ تیار کی اور پاکستان کو کہا کہ ان ملزمان کو انڈیا کے حوالے کیا جائے۔ خیر، پاکستان نے یہ چیز تو نہیں کی اور غالباً اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، بٹ خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہے اور پاکستان کو انڈیا نے شدید تنقید کا مطلب سامنا بھی رہا تھا اس وقت، اور دو اٹمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی اور حالات اس وقت مطلب اس لیول تک خراب ہو گئے تھے کہ شاید اب دونوں کنٹریز کے بیچ میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس دوران الزامات کی تحقیقات کے لیے پاکستان نے FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم پر مشتمل ایک JIT بنائی، جس کی سربراہی سینئر آفیسر خالد قریشی کو دی گئی، جبکہ اس تفتیش کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری اس وقت کے DG FIA طارق کوسا کو سونپی گئی۔ دسمبر 2008 میں مغربی اتحادیوں اور انڈیا کی طرف سے دی جانے والی معلومات کے نتیجے میں FIA نے ٹٹا میں لشکر طیبہ کے مبینہ ٹریننگ کیمپ پر چھاپہ مارا اور شواہد اپنے قبضے میں لی۔ ممبئی حملوں کے 2.5 ماہ بعد یعنی 12 فروری 2009 کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، انہوں نے کچھ معلومات شیئر کی، جو پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور انہوں نے کیا کہا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا کچھ حصہ پاکستان میں تیار ہوا، تاہم اس کے کچھ سرے امریکہ، آسٹریا، اسپین، اٹلی اور روس جیسے ممالک سے بھی ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے بات کرنے کے لیے جو ڈومین استعمال کیا گیا وہ ہیوسٹن امریکہ میں رجسٹرڈ تھا، جبکہ اس سے حاصل کرنے کے لیے $238 اسپین سے منتقل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو دوسرا ڈومین استعمال کیا گیا وہ روس میں رجسٹرڈ تھا، جبکہ ایک سیٹلائٹ فون مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں رجسٹرڈ تھا۔ رحمان ملک نے کہا کہ $238 بھیجنے والا ملزم جاوید اقبال تھا، جو اس وقت بارسلونا اسپین میں تھا۔ اسے واپس لا کر مالی مدد دینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، رحمان ملک نے بتایا کہ نامزد ملزمان میں سے 5 کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں ممبئی حملہ کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان اللکھوی بھی شامل ہے۔ اکاڑا کے رہائشی ذکی الرحمان لکھوی کو 18 فروری کو گرفتار کیا گیا۔ رحمیار خان کے حماد امین صادق 15 فروری کو گرفتار ہوئے، جن میں ممبئی حملہ کرنے والوں کے لیے فنڈز اور ان کے لیے پناہ گاہ کا بندوبست کرنے کے الزامات تھے۔ اسی طرح منڈی بہاؤدین کے مظہر اقبال 18 فروری کو گرفتار ہوئے اور شیخو پورہ کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کے ماہر عبد الواجد کو 18 فروری کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والے بہاولپور کے شاہد جمیل ریاض پر
कश्तियों के सवारों के लिए सहूलत कारी का इल्ज़ाम लगाया गया। अच्छा, अगर हम रिलेशंस की बात कर लें तो कारगिल के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेमाद की फ़िज़ा काफ़ी बेहतर थी और सन 2008 तक गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान दो तरफ़ा मामलात को हल करने के लिए इत्तेमाद भी बढ़ा था। पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के सिलसिले में उस वक़्त नई दिल्ली में मौजूद थे, जिस रात मुंबई में इन हमलों के ज़रिए तबाही मचाई गई थी। इससे कबल 18 फरवरी 2007 को दोनों मुल्कों के दरमियान चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस पर भी इंडिया में पानीपत के करीब हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान के वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी इंडिया में मौजूद थे। इस हमले में 60 से ज्यादा मुसाफिरों को, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे, हलाक कर दिया गया था, जिसका इल्जाम पाकिस्तान ने इंडियन शिद्दत पसंदों पर आयद किया था। सबक डीजी एफआईए और इस केस के सुपरवाइजिंग ऑफिसर तारिक कोसा ने 2015 में डॉन अखबार में छपने वाले अपने एक आर्टिकल में केस की तफ्तीश के हवाले से बड़ा तफसील से लिखा और मुतादिद अहम पहलू पर उन्होंने रोशनी डाली। उनके मुताबिक अजमल कसाब एक पाकिस्तानी था जिसकी रिहाइश और स्कूल जाने और फिर शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा में शामिल होने का तफ्तीशकारों ने पता चला दिया था। दूसरा, लश्कर तैयबा के दहशत गर्दों को टट्टा सिंध के करीब ट्रेनिंग दी गई और बाद में वहीं से इन्हें समंदरी रास्ते से भेजा गया। नंबर 3, मछलियां पकड़ने वाली अल हुसैनी कश्ती जिसे शिद्दत पसंदों ने इंडियन कश्ती को अगवा करने के लिए इस्तेमाल किया और बाद में मुंबई रवाना हुए हुए थे, इसे वापस बंदरगाह पर लाकर पेंट करके छुपा दिया गया था। वो भी बरामद कर ली गई जो मुलजमान को इस केस से जोड़ती है। नंबर 4 पॉइंट वो तारिक कोसा साहब बताते हैं कि मुंबई बंदरगाह के करीब शिद्दत पसंदों की जानिब से छोड़ी गई छोटी किश्ती के इंजन में एक पेंटेड नंबर मौजूद था, जिसके जरिए तफ्तीशकारों ने इसकी जापान से लाहौर दरामद का पता लगाया, जो वहां से कराची की एक केलों की दुकान में पहुंचाया गया, जहां से लश्कर तैयबा ने से मुंसलिक एक शिद्दत पसंद ने इसे छोटी किश्ती के साथ खरीदा था। मनी ट्रेल की पैरवी की गई, जिससे इस मुलजिम का पता चलाकर इसे गिरफ्तार किया गया। नंबर 5 पे वो बताते हैं कि कराची में ऑपरेशन रूम, जहां से मुंबई ऑपरेशन की हिदायत की गई थी, को भी तफ्तीशकारों ने ढूंढकर महफूज कर लिया और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए होने वाली बातचीत का भी सुराग लगाया गया। नंबर 6 बताते हैं कि मुबैना कमांडर और इसके नायबीन की निशानदेही करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 7 पे वो कहते हैं कि एक ऐसे जोड़े को जिसके फाइनेंसर और सहूलतकार मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, इसे गिरफ्तार करके मुकदमे के लिए पेश किया गया। अपने इस आर्टिकल में तारिक कोसा ने मजीद लिखा कि इंडिया ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ के इसके इतराफी जुर्म से इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हुई साजिश एक गंभीर काम है जिसको साबित करने के लिए ठोस शवाहिद की जरूरत होती है। बीबीसी के रब्ता करने पर एफआईए के साबिक डायरेक्टर जनरल तारिक कोसा ने कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने जो कहना था वो अपने आर्टिकल में ये बात कर चुके हैं। अच्छा, एफआईए की रेड बुक में शामिल मुंबई हमलों के 19 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। जी, इन 19 मुल्जिमान में मुल्तान के रहायशी मोहम्मद अमजद खान, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने मुंबई हमलों में इस्तेमाल होने वाली एक किश्ती अल्फाउज खरीदी थी। इसके अलावा उन्होंने यामाहा मोटर बोट इंजन लाइफ जैकेट्स कराची से खरीदी, जो बाद में मुंबई हमलों में इस्तेमाल हुई। एफआईए के रेड बुक के मुताबिक मुलजिम इफ्तिखार अली, अब्दुल रहमान, मोहम्मद उस्मान, अतीकुर रहमान, रियाज अहमद, मोहम्मद मुश्ताक, अब्दुल शकूर, मोहम्मद नईम, मोहम्मद साबिर सल्फी और शकील अहमद मुंबई हमलों में इस्तेमाल होने वाली दोनों कश्तियां अल हुसैनी और अल्फाउज के सवार थे। इस तरह मोहम्मद उस्मान जिया, मोहम्मद अब्बास नासिर, जावेद इकबाल, मुख्तार अहमद और अहमद सईद इस लिस्ट में शामिल वो मुलजमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद के एक निजी बैंक से मुलजिम हम्माद अमीन सादिक और शाहिद जमील रियाज के कराची में वाक़ एक निजी बैंक अकाउंट में मजमूई तौर पर 30 लाख से जायद रुपए जमा करवाए थे। इसके अलावा अजी जिला तुर्बत से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम मोहम्मद खान भी इस केस में एफआईए को मतलूब है, जिस पर इल्जाम है कि इसने मुंबई हमले के मुलजिमान को अल हुसैनी कश्ती मुहैया की थी। रेड बुक के मुताबिक इन तमाम मुलजिमान का ताल्लुक कल अदम तंजीम लश्करी तैयबा से था। एफआईए के रिकॉर्ड से ये बात भी पता चलती है कि मतलूब मुलजिमान में से एक के सिवा सबका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। अच्छा, इस केस के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है वो भी बड़ी अजीब किस्म की है।
اگر ہم اس کی بات کریں تو فیبروری 2009 سے یہ پروسیکیوشن اس کی شروع ہوتی ہے، اور اس کے پروسیکیوٹرز بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کا کیس کے پروسیکیوٹر جو ہے چودھری ذوالفقار علی، جو بینظیر بھٹو کیس میں بھی پروسیکیوٹر تھے، کو مئی 2013 میں راولپنڈی میں نامعلوم لوگوں نے گولیاں مار کر قتل کیا۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ رب نواز اس کے پروسیکیوٹر بنے۔ ایڈوکیٹ اظہر چودھری کو ان کی جگہ پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا تھا، لیکن 2018 میں انہیں بھی اچانک تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد اس کیس میں ایڈوکیٹ اکرم قریشی کو پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا۔ یعنی اگر ہم کچھ چیزیں بات کرتے ہیں، بہت لمبی کہانی ہے، شاید 20 منٹ اس پہ مزید لگ سکتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن کچھ چیزیں لگتا ایسے ہے، جس طرح طارق کوثر صاحب کے آرٹیکل سے، کہ انڈیا جو الزامات لگاتا ہے تو اس میں اگر سارے صحیح نہیں تو شاید کافی حد تک چیزیں وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ اس کے بعد 2016 میں جب ڈان لیکس کا معاملہ آتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جہاں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک انٹرنیشنل پریشر ہے، تو ان کو بڑا، جسے کہتے ہیں کہ بیچارے کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور مختلف کیسز کے ذریعے ان کو پی ایم آفس سے باہر کیا جاتا ہے، ان کو جیل جانا پڑتا ہے، اور ساری زندگی کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کی چیزوں کا میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی کیا تھا، لیکن اس کے حوالے سے ایک اور بھی چھوٹی سی چیز، چھوٹی خیر نہیں کہوں گا، بہت بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایکس آئی ایس آئی چیف ایڈمٹڈ ممبئی اٹیکس پلانرز ور اور پیپل، یہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ہمارے ایمبیسڈر رہے ہیں یو ایس میں، یہ وہ کلیم کرتے ہیں، اور وہ کہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس سے جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا admission came during his Washington visit in 2008۔ اچھا، آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان former ambassador to the US Hussein Haqqani has claimed that shortly after the 2008 Mumbai attacks at the Inter-Services Intelligence Agency Chief General یعنی DG جو retired Shuja Pasha had admitted the planner of the 26/11 attacks were our people but it was not our operation۔ خیر، اب حسین حقانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ایک بڑی مطلب پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، بڑے رسپانسبل پوسٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، بڑے آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے اب بھی ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو ونس فار آل ہم ختم کیوں نہیں کر پائے آفٹر 14 ایئرس؟ ذکی الرحمان لکھوی، حافظ سعید، دونوں کو کہتے ہیں سزا ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کسی کو ماورائے عدالت سزا دے دے، وہ ذکی الرحمان لکھوی ہو، وہ مولانا اظہر ہو، حافظ سعید ہو، کوئی ایکس وائی زیڈ ہو، یا کوئی اور پاکستانی سٹیزن ہو، بٹ ایٹ لیسٹ یہ تو کریں کہ یار ایک اگر کہیں پہ بھی اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اگر پہلے آپ لوگوں کی سپورٹ تھی تب بھی، اور اب اگر آپ کی سپورٹ نہیں ہے تب بھی، میرے خیال میں اس چیزوں کو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور بہت ضروری کام کرنا پڑے گا۔ اور ایسا نہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ اینکی بینکی آئے بائیں شائیں شپ شپ کرتے رہیں، اس سے ہمیں نکل کر ایک پریکٹیکل جسے کہتے ہیں اپروچ ہمیں اپنانی پڑے گی، تو شاید ہم بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے، بہتری آ بھی سکتی ہے، اور ہم آگے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ بات خیر بہت لمبی ہو گئی ہے، پھر کسی اور ٹائم اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔